نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس وقت دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا اور پاکستان انتظامی کابینہ اور دیگر ملک بھر کے ذمہ داران اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ جاری ہے۔ اللہ کریم ہمارا آنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا مدنی مشورہ کرنا قبول فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو آگے بڑھانے اور اسلام و دین اور سنتوں کی خدمت کرنے کے جو مدنی پھول ہم طے کرتے ہیں، اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں اور یہ واقعہ اس لشکر اسلام کا ہے جس کی سپہ سالاری حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی، اور ایران کی سلطنت تھی، 80,000 سے زیادہ کا کفار کا لشکر اور سامنے کو 30,000 کے آس پاس مسلمانوں کی تعداد کم و بیش۔ اس میں کفار کا بادشاہ کہتا ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ اپنا کوئی نمائندہ میرے پاس بھیجیں، میں اسے کچھ بات چیت کروں گا۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کا انتخاب کیا، ان کا نام عامر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا آپ جائیں مگر اپنے لباس اور انداز کو تبدیل مت کیجیے گا۔ اب جس طرح آپ کا انداز و لباس ہے، ایک سادہ سا، ایک عام سے کپڑے، ایک عام سے چپل اور ایک کمزور سی سواری اور ایک چھوٹا سا نیزہ تھا ان کا، بولا اسی طرح جائیے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عزت دی ہے وہ اسلام و دین کے نام پر دی ہے، لباس کے لیے نہیں دی ہے۔ وہ اپنے امیر لشکر سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت پر چل پڑے۔ وہ کفار کا جو بادشاہ تھا اس نے بڑی تیاری کر رکھی تھی، اپنے حکماء جو ان کے بڑے بڑے اور وزراء سارے پورا دربار سجا دیا، اور اپنے تخت کو بھی اس نے بڑا مطلب کہ مزین کیا، سجایا دجایا، خود اپنے سر پر بڑا قیمتی تاج سجایا تاکہ جو مسلمانوں کا نمائندہ ہے اس کے اوپر میرے دربار کی اور میرے لوگوں کی ایک ہیبت طاری ہو جائے۔ اور وہاں وہ صحابی رسول ایک چھوٹا سا نیزہ لیے، ایک پرانے سے چپل پہنے اور اپنی سادہ سا لباس پہنے، ایک سادہ سی سواری پر اس کے دربار میں سواری پر ہی ہو کر پہنچ گئے، اسی سواری سے ہمیں دربار میں آ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں آیا نہیں ہوں، مجھے بلایا گیا، میں اسی طرح آنا چاہتا ہوں، اگر لانا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میں واپس جاتا ہوں۔ کوئی ہیبت، کوئی دہشت، کوئی خوف اور کوئی ڈر نام کی چیز ان کے قلب و ذہن میں نہ تھی۔ بادشاہ نے کہا آنے دو، وہ اسی طرح آئے، کہا اب قریب جانے کی باری ہے، تو ان کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا تو زیب و زینت کی بہت ساری چیزیں تھیں جس سے وہ تار تار کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے، اور گویا کہ یہ بتاتے گئے کہ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، ان کی اسلام و دین میں اور اللہ کے نزدیک کو وقت اور کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ دنیا کے بہت سارے قومیں اور مذہب ہیں کہ یہ تہذیب، یہ تہذیب، یہ تہذیب، تمہارے تو کوئی تہذیب ہی نہ تھی، تمہارا تو کوئی انداز ہی نہ تھا، تمہارا تو کوئی کردار ہی نہ تھا، تم کس بات کی دعوت دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بات تو یہی ہے، ہماری واقعی کوئی تہذیب نہ تھی، لیکن اسلام نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ کچھ اور ہے۔ اور پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے دین کا اور اسلام کو جو پیغام پہنچایا تو اس پر وہ بادشاہ بڑا غضبناک ہو گیا
اور غضبناک ہو کر اس نے کہا کہ اب جب تک تم میرے اس سلطنت و زمین کی مٹی اپنے سر پر نہیں اٹھاؤ گے تب تک میں تمہیں جانے نہیں دوں گا. یعنی وہ بڑا مطلب کہ وہ غصے میں آ گیا اور اپنے درباریوں کو کہا کہ ان کے سر پر ہمارے سلطنت کی ہماری ریاست کی مٹی رکھ دو. چنانچہ لوگ آگے بڑھے اور وہ مٹی اٹھائی اور ان کے سر پر رکھ دی. جیسے مٹی اٹھائے سر پر رکھی وہ کہنے لگے سبحان اللہ ماشاءاللہ ہم تو کامیاب ہو گئے, جنگ سے پہلے ہی مٹی مل گئی, زمین کی مٹی مل گئی اور ہمیں کیا چاہیے, اور یہ تو گویا کہ ہمارے کامیابی کی نوید ہے. یہ کہہ کر یہ تو لوٹے اور جیسے لوٹ کر گئے تو وہاں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ انتظار کر رہے تھے. دور سے دیکھا تو سر پر مٹی تھی, وہ دور سے ہی مطلب کہتے ہوئے آ رہے تھے مبارک ہو میں سلطنت کی ریاست کی مٹی لے کر آ گیا ہوں, اب تو فتح ملی ہے ہم کو. اور پھر ٹھیک ٹھاک جنگ ہوئی, الحمدللہ مسلمان فاتح ہو کر لوٹے. اسی طرح کے واقعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح امین الامت رضی اللہ تعالی عنہ, یہ آئے تھے کسی فتح کے موقع پر کہ آپ اب تشریف لائیے. تو آپ اپنی اسی سادہ سے کپڑوں میں سادہ سے سواری پر جب چلنے لگے تو انہوں نے ایک اشارہ کیا کہ اگر لباس بدل لیا جائے, سواری بدل لی جائے, ہم مسلمانوں کا امیر المومنین ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا ابو عبیدہ اگر تمہاری جگہ کوئی اور یہ بات کرتا تو میں اسے امت محمد کے لیے عبرت بنا دیتا. کیا تم بھول گئے کہ ہم کیا تھے؟ ہمیں عزت اور ہمیں جو مقام ملا ہے وہ اسلام پر ملا ہے, اسلام و دین کے ذریعے ہمیں عزت ملی ہے. ان تمام تر جو واقعات اس طرح کے اور بھی آپ کو انشاءاللہ مدنی پھول کتابوں میں ملیں گے. ان تمام تر چیزوں کا جو مدار ہے نا وہ تقوی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. تقوی پرہیزگاری, ابھی کچھ دیر پہلے مفتی قاسم صاحب کا بھی ہم نے بیان سنا. تقوی پرہیزگاری جو علم دین سے حاصل ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت, تفقہ فی الدین کی جو ہم نے باتیں سنی, وہ تقوی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کرنا اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہونا, یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کو اپنی ذات کی ان زیب و زینت سے نکال دیتی ہے جو یہ سمجھے کہ یار یہ کچھ کروں گا تبھی کچھ ملے گا. کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. جو میرے قرآن کریم کی آیت کا یہ جو میں نے حصہ آپ کو پڑھ کے سنایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اس کی تفسیر میں خزائن العرفان میں لکھا ہے کہ جو اس کی ترجمہ ہے کہ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے, اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے اور ان کی مدد فرماتا ہے. جب ہم اسلام و دین کا اور سنتوں کی خدمت کرنے کے لیے جب میدان عمل میں آتے ہیں تو ہمیں دو چیزوں کی بہت زیادہ حاجت رہے گی نا, وہ ہے اللہ کی مدد اور کامیابی. اللہ کی مدد جب آئے, بدر میں اللہ کی مدد آئی, غزوہ بدر میں اللہ کی مدد آئی نا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال رہو اور اللہ ہی کی بارگاہ سے جب کامیابی ہمیں نصیب ہو رہی ہو تو پھر ان چلنے والوں کی پرواز کو اور ان چلنے والوں کے قدموں کو روک کون سکتا ہے؟ ان کی کامیابی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو طرح طرح کے عارضی یا آرٹیفیشل یا مصنوعی انداز سے اپنے اندر کوئی چیز پیدا کرنا اس میں, اور قدرتی طور پر اپنے اندر ایک تقوی, پرہیزگاری اور دین کی محبت پیدا کر کے عمل کرنا, اس میں بہت فرق ہے. اور جیسے ایک بزرگ علیہ رحمہ کے بارے میں امیر سنت بڑا پیارا واقعہ بیان کرتے ہیں نا کہ وہ ایک دفعہ اپنے سادہ سے عام سے کپڑوں میں گئے ایک دعوت میں, تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ کون آ گئے, اور ان کو ہٹا دیا, بھگا دیا. حالانکہ وہ مدعو تھے, دعوت دی گئی تھی, اور وہ سادہ سے کپڑوں میں گئے تھے. گھر گئے, گھر جا کے انہوں نے ایک وہ عالی شان کپڑے پہنے, اور کپڑے پہن کے جب دعوت میں گئے تو لوگوں نے بڑی آؤ بغت کی, بلایا, بٹھایا,
جب کھانا شروع ہوا تو آپ نے کھانا اٹھایا، ایک کھانا آستین میں ڈالا، ایک کھانا ادھر میں ڈالا، ایک نوالا کچھ ادھر ڈالا نوالا، فرمایا تو کھا تو کھا تو کھا۔ تو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا بھائی مجھے تو واپس بھیج دیا گیا تھا، کپڑوں کو اندر آنے دیا گیا ہے۔ تو یہ دعوت تو سب کپڑوں کی تھی، میری دعوت تو تھی ہی نہیں، کپڑے اچھے پہنے تو میں اندر آ گیا۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کے یہ انداز ہوتے ہیں۔ جیسے کل امیر سنت نے بھی بڑے پیارے مدنی مذاکرے میں مدنی پھول عطا فرمائے، عبرت حاصل کرنے والے، چیزوں سے عبرت حاصل کرو، چیزوں سے عبرت حاصل کرو۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے چند ایک مدنی پھول بیان کیے نا، ان میں عبرتیں ہیں، ان میں اسباق ہیں، ان میں سیکھنے کا ہے کہ جب ہم حلال کھائیں، علم دین حاصل کریں اور سنتوں بھرے لباس کے ساتھ، سنتوں بھرے انداز کے ساتھ جب ہم اسلام و دین کی خدمت کے لیے میدان عمل میں آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اب الحمدللہ آپ دیکھیں دعوت اسلامی کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دعوت اسلامی ایک اپنے ہی ایک سمپلسٹی جس کو کہتے ہیں، اپنے انداز کے ساتھ چلی، اللہ سلامت رکھے ہمارے امیر اہل سنت کو، یہ ایک اپنا انداز، سنتوں کی دعوت، سنتوں پر عمل لے کر یہ چلتے رہے۔ خود فرماتے میرے خود تصور میں بھی نہ تھا کہ دعوت اسلامی کو اتنی جلدی اتنی بڑی کامیابی مل جائے گی۔ یعنی ہم ایک حسن ظن پر بات کریں نا، مدد اور کامیابی، مدد اور کامیابی، یہ بہت ساری تاریخ اسلام آپ دیکھتے رہیں، مدد و کامیابی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا؟ مدد و کامیابی۔ 30 ماہ کے مختصر سے عرصے میں آپ مدنی انقلاب لے آئے، کیا تھا؟ مدد اور کامیابی۔ اور کئی بزرگوں کے واقعات پڑھ لیں، سیدنا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مدد و کامیابی، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مدد و کامیابی، مدد اور کامیابی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مدد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی کامیابی جس کا مقدر بنے، تو پھر اس کو اور کیا چاہیے؟ مگر اس کے لیے قرآن کہتا ہے تقوی، پرہیزگاری، سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ تو بنیادی چیز ہے تقوی، اور جو تقوی اختیار کرے گا ڈیفینیٹ وہ حرام سے بچے گا۔ بنیادی طور پر حرام سے بچنا ہے، بنیادی طور پر حرام سے بچنا ہے، گناہ کبیرہ سے بچنا ہے، فرض علوم سے آگہی اس کی ہونی چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہوگا اپنے فرض علوم سے نابلد ہو کر وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب بن رہا ہو۔ اسی طرح دیگر اور چیزوں سے، اس میں غیبت بھی آ گئی۔ اب غیبت کرنا ڈیفینیٹلی خلاف تقوی ہے، تقوی نہیں ہے، تقوی سے ہٹ کر چیز ہے، گناہ ہے، غیبت حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو تقوی یہ غیبت سے بچنے والا جذبہ لائے گا۔ میرے آقا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ متقی تھے، اس طرح کئی اور میں نے ہمارے وہ اس میں پڑھا، کئی کتابوں میں حضرت جو ہمارے محدثین کرام گزرے، بڑے بڑے جو بزرگان دین گزرے، اور جس میں بڑی بڑی حدیثوں کے امام گزرے، ان کی سیرتوں میں نے پڑھا۔ خاص ان کی سیرت میں ایک بات لکھی گئی، انہوں نے غیبت نہیں کی تھی، خاص ان کی سیرت میں بات ہے، یہ غیبت نہیں کرتے تھے۔ میں پڑھتا رہ گیا، میں کہا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک عوامی تھے نا، امام اعظم تو پڑھاتے تھے اور آپ کے بے شمار شاگرد ہیں، مگر آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ نے کبھی غیبت نہیں کی۔ اسی طرح بڑے بڑے محدثین کرام کی سیرت میں نے پڑھا کہ انہوں نے کبھی زندگی میں غیبت نہیں کی۔ تاریخ لکھنے والے، ان کی سیرت لکھنے والے، انہوں نے کبھی زندگی میں غیبت نہیں کی۔ تو یہ غیبت سے بچ کر نیکی کی دعوت، غیبت سے بچ کر اسلام و دین کی خدمت، یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ ایک عوامی باتیں، عوامی انداز، عوام سے ملنا، عوام کے معاملات، عوام کے مسائل سننا، عوام کے مسائل کو حل کرنا، اور پھر غیبت سے بچنا۔ بہت پہلے امیر سنت نے غیبت پر 6 صفحے لکھے تھے، 5 یا 6 یا 7، یا مجھے 5 یاد پڑتے ہیں، 5 پیج لکھے تھے امیر سنت نے غیبت کی تباہ کاریوں پر، باہر ملک سے بھیجے تھے، اور وہ اراکین شورا کے نام لکھا تھا مکتوب، جو آج بھی میرے پاس فریم کے ساتھ موجود ہے، میرے مکتب میں، میرے کمرے میں، میں نے اس کی فریم کی ہوئی ہے۔
وہ آج بھی موجود ہے میرے کمرے میں، پیچھے ہوگا یہ فریم میرے کمرے میں ہے نا. تو وہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو وہ فریم، وہ میں نے خیر اس کو تو میں نے فریم کروا لی تھی. وہ پہلا مکتوب ہے غیبت پر امیر سنت کا. اور میں اس وقت جب یہ پڑھ رہا تھا تو پڑھنے کے بعد میں نے امیر سنت سے رابطہ کیا، رابطہ کر کے عرض کی کہ آپ نے اس میں جو مثالیں لکھی ہیں، مثالیں اس وقت تقریباً 1800 سے زیادہ مثالیں غیبت کی. ابھی یہ مکتوب آ جائے میں آپ کو بتاؤں گا اس میں مثالیں کتنی تھیں. اس میں چند مثالیں تھیں، اتنی زیادہ مثالیں تھیں، شاید 100 ہوں گی یا 100 کچھ ہوں گی مثالیں. میں وہ مثالیں پڑھ کے میں نے امیر سنت سے رابطہ کیا. میں نے عرض کی کہ حضور آپ کا یہ مکتوب پڑھا، وہ جس کو کہنا کنے ٹھس ہو گئے اور بالکل وہ ہاتھ پہ جیسے کہ چھوٹ گئے کہ اب کریں گے کیا، کام کیسے کریں گے. لوگ کے مسائل، یہ وہ خامیاں خرابیاں برائیاں. تو دعوت اسلامی کا کام کرنے کے حوالے سے میں نے سوال کیا تو مجھے بڑا ہی بہترین جواب عطا فرمایا. اور یقین بڑوں کی بڑی بات یہ ہوتی ہے خیر الکلام ما قل و دل، کہ بہتر کلام وہ ہے جو مختصر و پر دلیل ہو. ایک دو جملوں میں انہوں نے ہمیں جواب دیا تھا کہ عمران، اللہ کے نیک بندوں نے دین کا کام گناہ سے بچ کر ہی کیا ہے. یعنی گناہ سے بچ کر ہی دین کا کام ہوتا ہے. دین کا کوئی ایسا کام ہے ہی نہیں جو گناہ کے ذریعے ہو جائے. ایون کہ آپ کو مسجد کا کام، مسجد بنانی ہے، آپ کو مدرسہ بنانا ہے، آپ کو جامعۃ المدینہ بنانا ہے، آپ کو مدرسۃ المدینہ بنانا ہے، آپ کو نیکی کی دعوت دینی ہے، آپ کو مدنی قافلے سفر کرانے ہیں، آپ کو درس و بیان کا مدنی کام کرنا ہے، آپ کو دیگر نیکی کی دعوت کے مدنی کام کرنے ہیں، آپ کو مختلف شعبہ جات مدنی کام کرنے ہیں، آپ کو دنیا بھر کے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں کو سنتوں کے مدنی ماحول کے سانچے میں ڈھالنا ہے، آپ نے اپنے علاقوں میں نمازی بڑھانے ہیں، آپ نے درس و بیان و 12 مدنی کاموں کی دھمیں مچانی ہے. یہ جتنے بھی مدنی کام کرنے ہیں، خواہ اس کا تعلق دارالمدینہ سے ہو، مدرسۃ المدینہ سے ہو، جامعۃ المدینہ سے ہو، مدنی قافلوں سے ہو، درس و بیان سے ہو، مدنی مشوروں سے ہو، کسی بھی عنوان پہ لے لیا ہے، اگر آپ وہ کام کر دین کا رہے ہیں، وہ کام کر دین کا رہے ہیں، وہ کام کر اسلام و سنت کے لے رہے ہیں، وہ کام اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو وہ گناہ کے ذریعے ہو ہی نہیں سکتا. کہ جو گناہ کے ذریعے ہو جائے وہ دین کا کام نہیں ہے. جو گناہ کے ذریعے ہو رہا ہے وہ دین کا کام نہیں. دین کا کام ہوئے ہی وہ جو اللہ کے احکام کے مطابق ہو رہا ہے. یہ یاد رکھیے گا. تو گناہ سے بچ کر ہی کام مدنی کام کیا جاتا ہے. یعنی دین کا کام، سنتوں کا کام، اسلام و دین کی خدمت جو کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اسلام و دین کے مطابق کرے. یہ الحمدللہ یہ فریم دکھائیں ذرا اسلامی بھائیوں کو. یہ 5 صفحات ہیں، دیکھیں نا. یہ لائیو بھی ہم اس وقت مدنی چینل پر، چلے مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ لیں گے. اس پر تاریخ پڑھیے گا امین بھائی، میں پکڑتا ہوں. تاریخ ہے جی 1412 یعنی 1424 ہجری، 25 محرم الحرام. اب بیرون ملک میں تھے. 25 محرم الحرام اور 1400 کتنے سال ہو گئے؟ 15 سال پرانا یہ مکتوب ہے. امیر سنت کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. اور اس وقت الحمدللہ میں نے اس کو فریم کروا لیا تھا کہ یہ اب میں وہ الگ سے آیا تھا. پھر وہ بھی بیانات الگ آئے تھے. اس میں مثالیں بھی لکھی ہیں. اس میں مثالیں بھی لکھی. اس کی مثالوں کا بھی آپ کو وہ آئے گا 1 2 3 کر کے. اس میں مثالیں کتنی ہیں اجمین ذرا دیکھیے گا الگ سے، لے کے دیکھ لیں اس کو. اس میں مثالیں گنتی کریں. اس وقت 1800 سے زیادہ مثالیں ہیں. وہ 134 مثالیں ہیں اس پہ پہلا مکتوب. اس کے بعد 12 صفحے کا الگ مکتوب آیا تھا. اس کے بعد غیبت کی تباہ کاری رسالہ آیا تھا. یاد آیا؟ صحرا مدینہ کے اجتماع میں اس سے بیان کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ کتاب آئی آج آپ کے ہاتھ میں. یہ پورا فیضان سنت کا باب بن گیا. اس کو اور کھولا اور کھولا اور کھولا اور یہ غیبت کی تباہ کاریوں پر کتاب آ گئی. غیبت سے متعلق معلومات جس کو کہتے ہیں نا انسائکلوپیڈیا مل گیا ہم کو غیبت کی تباہ کاریاں کتاب کے نام پر. تو یہ
5 صفوں سے امیل سنت کا وہ چلا. اور وہ جو مفتی صاحب کا بھی انہیں بیان ہے تفقہ فی الدین، وہ پھر رہنمائی کرتا رہتا ہے ہر چیز میں. یہ چیزیں ہیں. تو یہ غیبت سے بچ کر، جھوٹ سے بچ کر، دھوکے سے بچ کر، وعدہ خلافی سے بچ کر، تقوی کے ساتھ جو اسلام و دین کی خدمت کے لیے میدان عمل میں آتا ہے، اللہ کی رحمت سے اس کی مدد ہوتی ہے، زبردست مدد ہوتی ہے. اس کی بہت ساری چیزوں کے معاملہ درست ہو جاتے ہیں. آج الحمدللہ ہم بڑی بڑی نیتیں کر کے اس وقت ہم مدنی مشورے میں ہوتے ہیں. اور یہ بھی بتا کہ مدنی چینل پہ بھی ہم ہیں کہ الحمدللہ اس وقت مدنی عطیات کا ہمارا سلسلہ ہے. تو الحمدللہ بہت ساری کابینات نے زبردست مدنی عطیات جمع کرنے کا عزم کیا ہے. کیونکہ اس وقت 2-3 مین ہمارے موضوعات ہیں. ایک موضوع ہے ہمارا مدنی عطیات، دعوت اسلامی کے لیے ڈونیشن جمع کرنا، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ان دنوں میں صدقہ، زکوٰۃ اور فطرہ اور دیگر چیزیں ہم جمع کرتے ہیں، اسلامی بھائیوں کو ترغیب دلاتے ہیں. اور دوسرا ہے ماہ رمضان کا اعتکاف، اور ساتھ ساتھ ہم عشر بھی جمع کرتے ہیں. تو عشر اور زکوٰۃ، فطرہ اور ماہ رمضان کا پیارا پیارا سنت و برا اعتکاف، اور اس کے لیے الحمدللہ ہمارے یہ مدنی مشورے جاری ہیں. اور ان مدنی مشوروں میں بڑی زبردست نیتیں ہوئی ہیں، اور اللہ نے چاہا تو پچھلے سال سے زیادہ مقامات پر پورے ماہ کا اعتکاف ہوگا. شاہد بھائی کتنی زیادہ جگہیں پچھلے سال کے مقابلے میں؟ ہم نے اس سال 1 ماہ کے اعتکاف کا ہدف رکھا ہے فی کابینہ جی. اور پاکستان میں ہماری 129 کابینہ ہے، 129 اطراف کی اس کے علاوہ ہیں. اور جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے، سنت اعتکاف، اس کے لیے ہم نے رکھا ہے علاقے کا ہدف رکھا ہے. اور پاکستان میں علاقے ہمارے کم و بیش 6000 ہیں ماشاءاللہ. تو یہ کم و بیش 6000 مقامات پر کم و بیش آخری عشرے کا اعتکاف، اور 129 مساجد میں، یعنی یہ مساجد میں ہوگا. اور 129 یا 130 یا 126 جو بھی پلس مائنس ہوگا انشاءاللہ یہ پورے ماہ کا اعتکاف بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہونا ہے. لیکن یہ دیکھیے کہ ماشاءاللہ سنت اعتکاف کی تیاری بھی، پورے ماہ کے اعتکاف کی تیاری، اور ساتھ ساتھ دعوت اسلامی چلانے کے لیے مدنی عطیات کا جمع کرنا. ماشاءاللہ اراکین شورا بھی موجود ہیں، تقریباً موجود ہوں گے سارے، اور دیگر ذمہ داران بھی ہیں. مطلب یہ میں عرض کروں گا نگرانی شورا سے کہ مدنی ماحول میں اعتکاف کیوں ضروری ہے. کسی مسجد میں کر لیں اعتکاف ہی کرنا ہے نا. اس پر تو اگر وہ کلام ہو جائے نا مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، وہ اس میں باپا نے سب لکھ دیا میرے سنت نے کہ مدنی ماحول میں اعتکاف کیوں ضروری ہے. البتہ تربیت، کیونکہ نماز سیکھتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. یوں بہت ساری جگہ پر نماز سکھائی جاتی ہوگی، لیکن ایک شخص آ کر عبادت کرنا چاہتا ہے مسجد میں کہ میں جا کر عبادت کروں، اور اعتکاف کرنے والے کا بڑا ذہن ہوتا ہے عبادت کرنے کا. عبادت میں اس نے تلاوت کو دیکھنا ہوتا ہے. اب تلاوت کرنی کیسی ہے سیکھ لو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. اس نے نمازیں پڑھنی ہوتی ہے، نماز پڑھنی کیسی ہے سیکھ لو مدنی ماحول میں. اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی طہارت ضروری ہے، تو طہارت یعنی پاکیزگی حاصل کرنے کیسے ہے یہ سیکھ لو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. تو ماشاءاللہ علم دین سیکھنے کا، پھر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو اعتکاف ہے اس میں علم دین سکھایا جاتا ہے. اور علم دین حاصل کرنا یہ افضل ترین عبادت ہے، افضل ترین عبادت، حتیٰ کہ تلاوت قرآن کریم سے بھی افضل عبادت علم دین حاصل کرنا ہے. یہ ہے. اور مطلب کئی غزوات میں اور جنازوں میں شرکت کرنے سے افضل ہے علم دین حاصل کرنا. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں علم دین حاصل کرنے کے مواقع ہوتے ہیں. اور یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، مدنی مذاکرہ ہم ہفتہ وار سنتے ہیں، یعنی ہمیں تو یہ مدنی مذاکرے کے مدنی مہک میں کالیں آتی ہیں، اور دیگر مقامات پر بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک اسلامی بھائی مدنی مذاکرہ سنتے سنتے ہی اس کی کہاں کے کہاں ماشاءاللہ اس کی پرواز چلی گئی. تو جو ہفتے میں ایک بار مدنی مذاکرہ سن رہے ہیں اور سال کے اگر چند ایک مدنی مذاکرے سنتے ہیں ان کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں.
جو باقاعدہ اعتکاف کی نیت کر کے اس ماہ رمضان میں کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس ماہ رمضان میں اگر یہ اعتکاف کر لے اور وہاں اس سے ملے امیل سنت کے دوپہر عصر کے بعد اور تراویح کے بعد 2 مدنی مذاکرے، پھر خوش نصیبوں کو ملے سحری اور افطاری کی سعادتیں، اور ساتھ ساتھ دیگر تربیت کے مدنی پھول، پھر نماز کے حلقے، قرآن کریم سیکھنے سکھانے کے حلقے، دعائیں یاد کرانے کے حلقے، سنت اور آداب کے حلقے، عاشقان رسول کی صحبت، پھر ماشاءاللہ صلاۃ و تسبیح کی یہاں مطلب کہ ہر طاق رات کے اندر نماز صلاۃ و تسبیح کا ادا کرنا. اس کے علاوہ ماشاءاللہ ایک تعداد ہے جو ہمیں ملی ہے یہاں اعتکاف میں پچھلے سالوں میں، جو کہتے ہیں کہ ہم نے تراویح بھی نہیں پڑھی ہوتی، لیکن آج الحمدللہ اس مدنی ماحول کی برکت سے ہم نے فیضان مدینہ میں تراویح میں قرآن پاک کا ختم کیا ہے. کئی اسلامی بھائی یہاں آ کر تلاوت با کثرت تلاوت کرتے ہیں اور یہیں رہ کر خود پڑھتے پڑھتے قرآن کریم ختم کر رہے ہوتے ہیں. کئیوں نے بری بری عادتوں سے توبہ کی ہے، مطلب اس کے تو بہت سارے واقعات ہیں جو یہاں آنے کے بعد اسلام بھائی بیان کرتے ہیں. کئی ایسے جو گھر سے لڑ کر آئے ہوئے ہوتے ہیں، یہیں پر لائیو کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو، ہمیں بھول ہو گئی، ماں باپ کا اطاعت گزار بن جاتے ہیں، بھائی بہنوں سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں. میں تو یہ عرض کروں گا آپ کے سوال کے ضمن میں، اگر واقعی معاشرے کو بدلنے کا ذہن ہے اور معاشرے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اعتکاف کر لیجئے. باکثرت محبت بیان کی جاتی ہے، باکثرت محبت سے رہنے کا بیان کیا جاتا ہے، باکثرت حقوق بیان کیے جاتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، عام مسلمانوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے اور برائیوں سے کیسے بچنا ہے، نیکی کی دعوت کیسے دینی ہے، اپنے اخلاق کو کیسے درست کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمال اخلاق بیان کیے جاتے ہیں، صحابہ کرام کے اخلاق بیان کیے جاتے ہیں، اولیاء کاملین کے اخلاق بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ کیسے رہتے تھے. یعنی معاشرے کو مدنی معاشرہ بیس سوسائٹی بنانے کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا اعتکاف میں کہوں کہ ناگزیر تو شاید غلط نہیں ہے. میں تو شعبہ تعلیم والوں کو بھی یہ دعوت دیتا، دعوت اسلامی کا شعبہ ہے شعبہ تعلیم، اگر وہ کوشش کریں کالج اور یونیورسٹی والوں کو لے کر آئیں، دیگر پروفیشنلز کو لے کر آئیں، وکلاء کو لے کر آئیں، ججز کو لے کر آئیں، دیگر مطلب جو اس طرح کے اداروں میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہو تو ان کو لے کر آئیں اور آئیں یہاں پر پولیس والے بھی آئیں، وکیل بھی آئیں، نہ جانے کون کون سے شعبوں سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول آتے ہیں اور پاتے ہیں. ماشاءاللہ کے پی کے سے آ رہے ہیں، تو بلوچستان سے آ رہے ہیں، تو باب الاسلام سندھ سے، تو گلگت بلتستان سے آ رہے ہیں، تو جناب یہ پنجاب سے آ رہے ہیں، تو بیرون ملک سے آ رہے ہیں. دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں کی کم و بیش نمائندگی الحمدللہ عالمی مدینہ کے فیضان مدینہ میں ہو رہی ہوتی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ ایک ہمارے ملک کی کوئی سیاسی شخصیت غالباً آئی تھی کچھ عرصے پہلے یا ہمارے اعتکاف میں، تو انہوں نے اپنے تاثرات دیے تھے مدنی چینل کو کہ میں نے دنیا بھر کے مسلمانوں کا اتفاق و محبت اور مختلف زبان و نسلوں کی محبت کا جو منظر فیضان مدینہ میں دیکھا یہ میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا. آئیں گی سنتیں جائیں گی شامتیں مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، تم سدھر جاؤ گے، پاؤ گے برکتیں مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. جلوائے غیبت کے خلاف جنگ،
شیطان کے خلاف جنگ. تو انشاءاللہ مدنی عطیات ہوں یا ماہ رمضان کا اعتکاف ہو، چاند رات سے مدنی قافلے ہوں، پورے ماہ کی مدنی قافلوں کی ٹرینیں ہوں یا بسیں ہوں، یا ماہ اعتکاف میں ٹرینوں کی آمد ہو، طیاروں کی آمد ہو، اور ماشاءاللہ یہ سب کچھ جو بھی ہو رہا ہو اللہ نصیب کرے، ہو سب تقوی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ. اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اور عاقبت کی کامیابی، آخرت کی کامیابی بھی تقوی میں ہے، عزت بھی تقوی میں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ جو زیادہ تقوی والا ہے. اور تقوی گناہ کبیرہ سے بچنے کا نام ہے، یاد رکھیے. اس لیے گناہ کبیرہ کی تفصیلات کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے. 76 گناہ کبیرہ کا غالباً بیان ہے ہماری کتاب میں، مکتبۃ المدینہ کتاب اس کا نام ہے. ہاں 76 گناہ کبیرہ کا اس میں تذکرہ ہے، وہ پڑھیں. اسی طرح باطنی بیماریوں کی معلومات، اس کتاب میں کئی گناہ کبیرہ کا ذکر ہے، وہ پڑھیں. جہنم میں لے جانے والے اعمال وہ ہے، یہ اس کو پڑھنا چاہیے. اور اب تو ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ نے ایک بڑی پیاری کتاب جاری کی ہے، وہ ہے نجات دلانے والے اعمال کی معلومات. یعنی وہ تھے مہلکات، ہلاک کرنے والے، یہ منجیات، نجات دلانے والے. شکر ہے، صبر ہے، اس کے علاوہ اخلاص ہے. تو ایسے بہت سارے مطلب کہ ماشاءاللہ مدنی پھول ہیں. تو ان سب کے علوم کا حاصل کرنا یہ انشاءاللہ تقوی لائے گا، پرہیزگاری لائے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک و متقی بن کر نیکی کی دعوت عام کرنے، سنتوں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو آپ سب تیاری شروع کریں انشاءاللہ، اپنے اپنے علاقوں کا، ڈویژنوں کا مدنی مشورہ کریں، اور ملک و بیرون ملک کے مدنی مشورے کر کے. اس میں بالخصوص وہ اسلامی بھائی جو اس میں مدنی چینل پر بھی اگر سن رہے ہوں، آج نہیں تو کل سن رہے ہوں، سب کے سب مبلغین اور ذمہ داران سے مدنی التجا ہے کہ یہاں بھرپور اعتکاف کی تیاری پر بھرپور مدنی مشورہ ہوا ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہمارے چند اہم مدنی پھول تھے، اور یہ مطلب ہمارا سالانہ مدنی مشورہ جو ہمارے ہوتے ہیں، ان میں ہم خاص طور پہ ان دنوں میں مدنی مشورہ کرتے ہیں. تو یہ اس میں خاص ہمارے جو 2 اہم ترین مدنی پھول ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اعتکاف اور ایک ہوتا ہے مدنی عطیات. یہ خاص طور پہ 2 مدنی پھول ہوتے ہیں. تو ان دونوں مدنی پھولوں کو اسپیشلی طور پر ہم لیتے ہیں، کیونکہ اب شعبان المعظم کا مہینہ اب آنے ہی والا ہے انشاءاللہ. اس کی برکتیں بھی اللہ نصیب فرمائے. آبیاری کا مہینہ ہے. اب افسوس کہ رجب کا ایک اکثر مہینہ گزر گیا، عبادت کے بیج تو بونے میں اب تک تو ناکامی ہے. اللہ کریم سعادت نصیب فرمائے، ہم عبادت کے بیج بونے میں کامیاب ہو جائیں، اور شعبان میں آبیاری کرنے میں کامیاب، توبہ استغفار کے آنسو بہانے میں کامیاب ہو جائیں، اور کاش کہ رمضان میں فصل نیکی کی فصل کاٹنے کی سعادت نصیب ہو جائے. یقین مانے اتنا زبردست ماحول ہوتا ہے ماہ رمضان میں. یعنی اس بار نیت کریں، آپ بھی نیت کریں، دیگر دعوت اسلامی کے نگران و ذمہ داران جو اگر سن رہے ہیں یا ان کے گھر والے سن رہے ہیں، آنے والا اعتکاف مسجد میں گزر جائے، آنے والا رمضان مسجد میں گزر جائے، مسجد میں گزرے، راہ خدا میں گزرے، سیکھنے سکھانے میں گزرے. وہ تو ایسا گزرے بس کہ جب یہاں سے نکلنے کا ہی جی نہ کرے، یار مسجد میں دل لگ جائے. یعنی بتائیں قلب کی کیسی صفائی ہو جاتی ہوگی کہ دل مسجد میں لگ رہا ہے. اب سوچئے ہمارا دل مسجد میں آج تو نہیں لگ رہا، کیا جتنا لگتا ہے کتنا لے کر سب جانتے ہیں. بیٹھتے ہیں فوراً بھاگنے کا دل کرتے ہیں. جو مسجد میں آتے ہیں ان کی کیفیت ہے کہ مسجد میں دل لگتا نہیں ہے. رمضان کی کیسی برکت ہے کہ پورے ماہ مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اسلامی بھائی، پورے ماہ مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ رمضان کی برکت ہے. تو یہ ماہ رمضان آنے والا ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. مرحبا صد بولو پھر آمد رمضان ہے. آ گیا رمضان
پر کمر اب باندھ لو رہا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان اس کی تیاری کریں گے انشاءاللہ. اسلامی بہنیں بھی، خاص طور پر ذمہ دار اسلامی بہنیں بھی اپنے گھر کے محرم کو تیار کریں تاکہ وہ بھی اس سعادت کو ضرور حاصل کریں. آخری عشرے کا سنت اعتکاف بھی یہ بڑی برکتوں والا، بڑی رحمتوں والا ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ آخر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ پھر مثال کے طور پر نہ یہ کر سکتے ہیں نہ وہ کر سکیں، کم از کم اتنا ضرور کیجئے گا کہ رمضان مبارک کا اکثر وقت مسجد میں گزر جائے. اور جو ناظرات ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، اعتکاف کے تعلق سے ان کو کیا آپ پیغام دیں وہ گے؟ مسجد بیت کی ترکیب ہوتی ہے ان کی، اور اس کی تفصیل کے لیے فیضان رمضان امیر سنت کی جو پیاری تصنیف کتاب ہے اس کا مطالعہ کر لیں. اس میں کافی تفصیل لکھی ہوئی ہے اور اس میں لے لیں. اور میں تو یہ بھی دعوت دوں گا کہ ہر عاشق رسول کو چاہیے کہ فیضان رمضان اس کتاب کا مطالعہ ابھی سے شروع کر دیں، کیونکہ اس میں روزوں کا، سحری کا، افطار کا بڑا بیان ہے. بلکہ اگر حاجی شاہد اگر اعلان کر دیں کہ، اور حاجی عبدالحبیب بیرون ملک کے حوالے سے، کہ ہمارے مساجد کا درس جی کل یہ اگر ماہ یہ فیضان رمضان اعتکاف فیضان رمضان کی کتاب سے شروع ہو جائے، کیونکہ بدقسمتی کے ساتھ بڑی تعداد سننے میں آ رہی ہے، بڑی تعداد سے مراد ایک بڑھ رہا ہے فگر جو روزے نہیں رکھ رہی. اللہ کی پناہ ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں شعبان المعظم میں ماہ رمضان سے متعلق کچھ سلسلے ہم نشر کریں گے 15 شعبان کے بعد بالخصوص، کہ جس میں یہ موٹیویشن ہوگی کہ جب یہ روزہ رکھ سکتے تو آپ کیوں نہیں رکھ سکتے، جب یہ روزہ رکھ سکتے تو آپ کیوں نہیں رکھ سکتے. تو ہم انشاءاللہ یہ ترکیب امید ہے کہ ماہ رمضان میں رکھیں گے. یعنی ہماری تو تیاری ماہ رمضان کی شروع ہے. کسی کی تیاری راشن جمع کرنے میں شروع ہوگی، کسی کی تیاری کپڑے جمع کرنے میں شروع ہوگی، کسی کی تیاری سلائی کرنے میں شروع ہوگی، تو کسی کی تیاری ماہ رمضان کے لیے، عبادت کے لیے کمر کسنے کے لیے شروع ہوگی. اللہ مجھے عبادت کرنے والوں میں شامل فرمائے. تو یہ درس کا اگر کوئی بن جائے نا ذہن کے، مذاکرے میں امیر علیہ سنت فرمایا تھا کہ فیضان رمضان سے اب درس دیا جائے، بلکہ چوک درس وغیرہ دیے جائیں اپنے کارخانے میں، اپنے جامعہ میں، اپنے مدرسے میں، رمضان سے اسکول درس میں. ہو. اب اس میں درس ہونے سے بھی انشاءاللہ درس دینے والے کا بھی ذہن بنے گا روزے رکھنے کا، اس کی رمضان کی برکتیں پانے کا. اور اس میں جو روزے کے تعلق سے، سحری کے تعلق سے جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جن سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، اس کی تفصیلات خود بھی معلوم ہوں گی اور جو سنیں گے انشاءاللہ ان کو بھی آگاہی حاصل کیا ہوگی. فرما رہے ہیں آپ؟ 260 روپیہ ہدیہ ہے فیضان رمضان. اچھا آپ جتنے یہاں موجود ہیں، آپ میں سے کون کون چوک درس کی نیت کرتا ہے؟ چوک درس فیضان رمضان سے چوک درس ہے. کوئی جو رمضان کی آمد سے پہلے 30 چوک درس کی نیت کرتا ہو؟ فیضان رمضان کی آمد سے پہلے جو 30 چوک درس کی نیت کرتا ہو وہ ہاتھ اٹھائے. 30 چوک درس، 300 چوک درس، 300 چوک درس دیں گے. ارے واہ. اور ہر روز 3 درس اور 41 چوک درس، اور روز کے 2 چوک درس. اور اس میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہو سکتی ہے کہ روز کے 5 مشورے چوک درس، روز کے 5 چوک درس، 6 چوک درس. سبحان اللہ. پاکستان بھر کے نگران ماشاءاللہ کابینہ، پشاور میں نگران کابینات روز کے 5 چوک درس اور شعبہ جات والے ہیں 102 چوک درس دیں گے ماشاءاللہ. تو مدنی مشوروں کے شروع میں بھی اس سے درس دیں کچھ تو یوں بھی ترکیب بن جائے گی. اور گھر میں بھی درس شروع کر دیں اور کروا دیں انشاءاللہ. اور رمضان کی تیاری شروع، کہ رمضان آنے والا ہے، کہ رمضان آنے والا ہے، کہ رمضان آنے والا. واہ.
انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خوب چوک درس دیں، گھر میں درس دیں، بازار میں درس دیں، فیضان رمضان سے درس دیں. خاص طور پر ایسے علاقوں کو دیکھیں جہاں پر روزے نہیں رکھے جا رہے. باب الاسلام سندھ میں بھی کئی ایسے علاقے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ جہاں روزے نہ رکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. دنیا بھر میں ہوں گے ہو رہا اس ہے. طرح کے تو. آپ حاجی عبدالحبیب ہیں، بلال بھائی ہیں، آپ دنیا بھر میں یہ تحریک کو عام کریں اور اللہ کرم ایسا کرے کہ جو ہم کچھ ایسا کر لیں میں کامیاب ہو جائیں کہ جو نہیں رکھ رہے تھے ان کے رکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے. جب ہم سوچتے ہیں کہ مدینہ عطیہ دینے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو، فطرہ دینے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو، ہے نا. یہ ہماری بھی سوچ ہوتی ہے تاکہ دعوت اسلامی کو زیادہ سے زیادہ مدنی عطیہ ڈونیشن ملے گا تو مدنی کام اور ترقی کریں گے. اسی طرح یہ بھی نیت ہے انشاءاللہ کہ یہ چند ماہ میں ایسا کام کریں کہ روزہ رکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے، اعتکاف کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے، اور چاند رات کو شوال المکرم کی چاند رات کو مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ